الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ایک حدیث ہے حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ لا الفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها وتهلککم کما اهلکتهم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم شریف دونوں میں روایت موجود ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے تم لوگوں پر، یعنی اپنی امت سے فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کے بارے میں فقر کا خطرہ نہیں ہے، یعنی کہ غریبی میں پڑ جانے سے کسی دین سے دوری ہونے کا یا ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن what I fear about you people is مینلی کہ تمہارے اوپر دنیا تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، کہ پہلے والوں پہ بھی یہی ہوا تھا کہ دنیا بہت ہی وسیع کر دی گئی تھی، اس کی بینیفٹس، اس کی باؤنڈریز، جو دنیا کی لذتیں ہیں، وہاں یہاں کی جو مزے ہیں اور جہاں کے جو بینیفٹس ہیں وہ اتنے وسیع کر دیے گئے، اتنے ایمپل تم لوگوں کو ملنا شروع ہو گئے کہ جو پہلے والوں کو۔ تو اس چیز سے میں اصل ڈرتا ہوں کہ تمہارے پہ بھی اس چیز کا فتنے میں تم مبتلا نہ ہو جاؤ، جیسے کہ وہ پہلے والے اس چیز میں اتنا انوالو ہو گئے اور اتنا دنیا میں ہی انوالو ہو گئے کہ وہ آخرت کو ہی بھول گئے، اور پھر ایک کے بعد ایک پہلے بدعت سے معاملہ سٹارٹ ہوا، ایک خرابی دوسری خرابی، اور یہاں تک کہ پھر معاملہ کفر اور شرک اور انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے ایون قتل تک بات جا کے ختم ہوئی۔ تو اصل خطرہ مجھے تمہارے لیے یہ مال کا خطرہ ہے، فقر کا خطرہ نہیں ہے۔ غریبی میں ہونے کی وجہ سے تم دین سے دور نہیں ہوگے، اگر تم دین سے دور ہوگے تو اللہ سے دور ہوگے تو اس کا ریزن ہوگا مال، یعنی کہ دنیا تم پہ وسیع کر دی جائے گی، اور مجھے ڈر ہے کہ تم اس کے چکر میں پڑ کے اپنے آپ کو ختم نہ کر ڈالو۔ اب یہ یہاں پہ اس حدیث میں خاص طور سے یعنی سمجھیں کہ جو فتنہ ہے اس دنیا کا، اس کے بارے میں ایک ہائی لائٹ کیا گیا کہ سب سے بڑا فتنہ جو ایک مسلمان کے لیے ایک ایمان سے دوری کا سبب بن سکتا ہے وہ دنیا وسیع کر دینے کا فتنہ ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تو انہوں نے اس خطبے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ایک عارضی سودا ہے، الا ان الدنیا عارض یاکل منہ البر والفاجر، اس سے ایک بالکل ٹیمپریری سا ٹھکانہ ہے، یہاں پہ نیک آدمی بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، انجوائے کرتا ہے اور اویل کرتا ہے، اور فاجر آدمی بھی کرتا ہے۔ الا وان الاخرۃ اجل صادق ویقضی فیہا ملک قادر، اور آخرت جو ہے ایک پرماننٹ اٹرنل ظاہر چیز ہے۔ تو الا وان الخیر کلہ بحذافر فی الجنہ ولا ان الشر کلہ بحذافر فی النار، کہ جو اس دنیا میں ہر اور نیک آدمی کا جس طرح حصہ ہے، اسی طرح آخرت میں بھی ہر نیک اور آدمی کا حصہ ایک مقرر ہے، اور سب کچھ جو ہے وہ اللہ، یعنی کہ ایک جو قدرت رکھنے والا بادشاہ ہے، ملکن قادر، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور وہ جسے چاہے ظاہر ہے اس کے اعمال کے اعتبار سے وہاں بھی اجر دینے والا ہے۔ تو دنیا از اے ٹیمپریری تھنگ، یہاں پہ بھی کوئی آدمی اچھی زندگی گزار لے، یہاں مزے کر لے دنیا کے سارے اور آخرت کو بھول جائے، کوئی آدمی یہاں پہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لے اور آخرت کی فکر میں لگ جائے، تو جو الٹیمیٹ اس کا جو انجام ہوگا، جو اس کا نیٹ، جو اس کا فیٹ ہوگا انسان کا، جو اس کی ڈیسٹنی ہے، جو اس کے سامنے ایٹرنل ہوگی، اصل اس کی محنت میں لگ جائے یا اس دنیا کی، یہ پھر اس کے اپنے بندے کے ہاتھ میں ہوگا۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یہ دنیا جو بھی ہے اپنے ہماری سراؤنڈنگ، ایسے ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے ہم ویژولائز کر رہے ہیں، تو وی کین فیل اٹ، وی کین سی اٹ، وی کین ٹچ اٹ، لیکن آخرت ایک غیب کا سودا ہے، ایک بلیو ان دا انسین۔ تو اس انسین کے لیے بندے کا دل نہیں کرتا اس کے لیے محنت کرنے کا،
اسی وجہ سے ان احادیث کے اندر پھر یہ بار بار ہمیں ریمائنڈر دیا جاتا ہے کہ اصل جو مقصد ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایفرٹ ڈالنی چاہیے یا کوئی نہ کوئی کوشش کرتے رہنا چاہیے. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آدمی کیونکہ انوالو ہوتا ہے دنیا میں، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی، وہاں پہ فرمایا انا اخوف ما اتخفف علی امت الہوا وطول العمل، کہ مجھے تمہارے اوپر دو چیزوں کا خطرہ ہے، ایک ہوا اور ایک طول العمل، یعنی دین اور مذہب اور جو بھی ایک خیالات ہیں، رجحانات ہیں، جو انسان کی اپنی نفس ہے، انسان کا اپنا سیلف ہے، اس کو اس کی ڈیزائرز اور وشز اور وانٹس، یعنی ہوا اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کی اپنی ڈیزائرز ہیں، وشز ہیں، اس کی اپنی چاہت ہے، اس کی پورا کرنے میں ایک تو لگا رہے گا، اور پھر طول العمل، پھر لمبی لمبی امیدیں مانے گا. یعنی دوسرا پرابلم انسان کا کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت ہی کوئی اچھا سمجھنا ہم لوگ شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں اس بات کی طول العمل سے مراد یہ ہے کہ پھر ہمیں ہمیں ایک ہوپ یہ رہتی ہے کہ نہیں، ہم تو بہت ہی جو مرضی کرتے پھریں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں بخشنے والا ہے. لیکن اصل بات یہی ہے کہ ان دو چیزوں سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ہمیں اس حدیث میں یہ نصیحت فرمائی. دنیا کی جو حرص ہے اور دولت کی جو رغبت ہے اور چاہت ہے، ایک تو اس سے دور بندہ کوشش کرے ہونے کا، اور پھر جو پرابلم ہوتا ہے وہ کیونکہ اسی سے پھر فائنلی آگے حسد اور بغض، ایک دوسرے سے جیلسی، کینہ، ان کمپٹیشن اور ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، پھر وہ کیونکہ آگے شروع ہو جاتے ہیں. تو پرابلم، ہاؤ ڈز دا پرابلم ارائز؟ پرابلم ارائز، اصل جو مین کی فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان ان فتنوں میں پڑتا ہے، جیسے کہ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں اس میں فرماتے ہیں قال سمیت، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یقول، وہ فرما رہے تھے ان لکل امت فتنۃ وفتنۃ الامتی المال، کہ دنیا میں ہر ایک امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی فتنے میں وہ پڑ جاتے ہیں. کوئی اس جادو ٹونے کے فتنے میں جیسے جیوز پڑ گئے، یا جو کرسچنز تھے وہ میریکلز کے فتنوں کے اندر پڑ گئے، یا اسی طرح سے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے. میری جو امت کا فتنہ ہوگا وہ یہ چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ وہ سب سے بڑا فتنہ جو میری امت کے لیے وہ ہے مال، المال، فتنہ تو امتی المال، وہ ہوگا مال. what it means is کہ جو گریڈ ہوگی، جو ٹرائلز آف دس ویلتھ ہیں، اس میں جب انسان پڑے گا تو وہ خول سے باہر ہی نہیں آ سکے گا. جیسے وہ آتا ہے قرآن پاک میں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، یہ ایک بستی کی اللہ نے مثال دی ہے، لوگ جو تھے بالکل امن سے سکون سے رہ رہے تھے، مطمئنہ، یہ لوگ بالکل سیٹسفائیڈ تھے اپنے جو بھی ان کے پاس تھا. یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان، انہیں ہم رزق عطا کر رہے تھے فرام آل کوارٹرز، ہر طرف سے ان کے پاس مال کی فراوانی تھی، یہ لوگ انجوائے کر رہے تھے. فکفرت بانعم اللہ، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی ناشکری سٹارٹ کر دی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اللہ کی ناشکری سٹارٹ کر دی. پھر کیا ہوا؟ فذاق اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، they didn't even realize، اور ان کے اوپر اللہ نے دو خول چڑھا دیے، ایک جو بھوک کا خوف، یعنی کہ مور ڈیزائر فار ہیونگ مور اینڈ مور اینڈ مور، کبھی نہ پیٹ بھرنے والا خوف، اور ایک پھر ڈر، موت سے ڈر اور دنیاوی آفتوں سے ڈر، کبھی اس کا ڈر، کبھی پولیس کا ڈر، کبھی ڈاکو کا ڈر، کبھی کار سنیچر کا ڈر، کبھی جیب کترے کا ڈر، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، ہر قسم کا خوف ڈر اس کے دماغ میں ڈال دیا، اور اسے بھوک کا، پھر مال کے پیچھے بھاگنے کے فتنے میں ڈال دیتے ہیں اللہ. تو ناشکری از ویری 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 ڈینجرس. یہ جو حب مال ہے، یہ جو حب دنیا ہے، بیسکلی اٹ از سو ڈینجرس، جو کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، جس میں فرماتے ہیں مأذبانی جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینی، کہ دو بھوکے بھیڑیے، بالکل ہنگری جو بھیڑیے ہیں،
وہ کسی بکریوں کے ریوڑ میں اگر چھوڑ دیے جائیں، obviously اٹس انڈرسٹینڈیبل کہ وہ جا کے چیر پھاڑ کریں گے، اٹیک کریں گے. جو ولفز ہوں گے اگر وہ بالکل ہنگری اپنے ہائٹ پہ ہوں اور وہ فوراً جا کے اٹیک کریں گے ان بکریوں کے ریوڑ پہ، 1 2 3 4 جتنوں کو زخمی کر سکتے ہوں گے، کھا سکتے ہوں گے، کھائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی 2 بھوکے بیڑیے کسی بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے، اتنا زیادہ ہارمفل نہیں ہوں گے، اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا آدمی کے لیے اس کا جو حرص مال ہے، جو مور ٹو، جو ڈیزائر ہے اس کی ٹو گیٹ مور اینڈ مور اینڈ مور، وہ جو اس کی ڈیزائر ہے، یہ جو ٹرائل ہے، اس اتنی ڈینجرس ہوگی، یہ فتنہ اتنا ڈینجرس ہوگا مال کا کہ زیادہ سے زیادہ کی چاہت اور عزت اور پھر ہر قسم کی جو دنیاوی ڈیزائرز ہیں، میری عزت ہو، میری ویلیو ہو، میری لوگ مجھے رسپیکٹ کرے، لوگ مجھے سلوٹ کرے، میری پروٹوکال ہو، میں کہیں جا رہا ہوں گاڑی سے تو گارڈ چل رہے ہو، موبائلز پولیس کی ساتھ چل رہی ہو، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. یہ مور اینڈ مور اینڈ مور مور یہ ختم ہونے والی چیز ہے نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ چیز اتنی ڈینجرس ہے، جو ملدہ اس میں پڑ جاتا ہے تو وہ اس پھر بھوکے بیڑیوں سے بھی زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. اور ایک دفعہ اس میں پڑنے کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، پرابلم یہ ہوتا ہے، یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے کہ اس کی پھر جو محبت ہوتی ہے، جو اس کی ڈیزائر، جو اس انسان کی ایک دفعہ جس میں لگ جاتی ہیں تو وہ پھر ختم نہیں ہوتی. یہاں تک کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں آتا ہے، یحرم ابن آدم ویشب فیہ اسنان الحرص علی المال والحرص العمر، حرص علی العمر، کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے بڑھاپے آنے تک بھی، ایون ہی گروز اولڈ، مگر یہ 2 چیزیں اس کے اسنانی یسب فی اسنان، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو جتنا بھی انسان اولڈ ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، لیکن یہ اس کی ایج کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہیں. پہلی چیز حرص علی المال، مال کی حرص، اور دوسری نمبر 2 از حرص علی العمر، اب ایج زیادہ ہونے کی. 60 ہو گیا تو وہ سوچتا رہے گا کاش میں 70 جیوں، 80 جیوں، 90 جیوں، 100 جیوں، بٹ ایک لمٹ تک ظاہر ہے. آف کورس موسیٰ علیہ السلام کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے کہ آپ کتنی عمر، آپ اگر چاہیں، جب وہ موت کے فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو ان سے پوچھا نا کہ آپ کتنا، آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو ابھی بلا لوں، یا چاہیں تو وی کین، اللہ کین گرانٹ یو، آپ بعد میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے. انہوں نے بولا بعد میں کتنا عرصہ؟ میں کہا جتنا آپ چاہیں، یعنی اتنے سال، 2 4 5 سال 6 سال. لیکن الٹیمیٹلی تو انہوں نے ریلائز کیا کہ پھر ہم نے جانا ہی ہے. لیکن ایک آدمی جو ہے جب وہ اس مال کی یا اس دنیاوی عیش و عیاشی کی، عشرت کی، اس کی جو دنیا کی ساری آسائشیں ہیں ان میں انوالو ہوتا ہے، تو وہ بڑھتے 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 اب وہ بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، اس کی سب ڈیزائرز، وش، اس کی وانٹ سب ختم ہو جاتی ہیں. اور عقل سے بھی اس کی بالکل سمجھیں کہ وہ اپنی میموری لوز کرنا شروع کر دیتا ہے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس کی نہ فزیکلی، نہ ایموشنلی، نہ مینٹلی کسی بھی فارم میں ویکنس بڑھتی جاتی ہے. لیکن 2 چیزیں، ایک اس کی مال کے لیے حرص، ڈیزائر فار مور اینڈ مور ویلتھ، اس کی جو گریڈ ہے، اور جو اس کی عمر کی ہوپ ہے، ڈیزائر ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ رہوں، وہ کبھی بھی پھر بھی ختم نہیں ہوتی. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال قلب الکبیر شابا فی الاثنین فی حب الدنیا وطول العمل. وہی جیسے دوسری حدیث میں گزرا ہے کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل سے، اس کے لا یزال قلب، دل سے اس کے کبھی ختم نہیں ہوتی. ایک وہی حب دنیا، یعنی دنیا کی محبت زیادہ سے زیادہ، اور دوسری طول العمل، وہی پھر لمبی لمبی امیدیں اور اس کی ہوپس اینڈ ڈیزائرز، اور اس کی کہاں تک جاتی ہے. اور اس کی پھر ہمیں ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، کوئی حد نہیں ہوتی اس کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لو کان علی ابن آدم وادیان من مالی لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب. کہ آدمی جو ابن آدم ہے، اسے اگر 2 وادیانی میں مال، 2 بڑے بڑے کوئی گراؤنڈز ہوں، ہیوج قسم کے میدان ہوں، وادیاں یہاں پہ ورڈ آتا ہے، تو کوئی بہت ہیوج وادی ہو،
اور وہ پوری پوری مال سے بھری ہوئی ہو. ایسی 2 وادیاں اگر کسی ابن آدم یعنی کہ انسان کو مل جائے تو وہ بولے گا مجھے کاش میرے پاس تیسری ہوتی. لابتغاء ثالثاً، آئی ہوپ کاش میرے پاس ایک تیسری ہوتی. اور اس کا جو پیٹ ہوگا وہ انسان کا کبھی نہیں بھر سکتا، وہ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، یہ فرمایا یہاں پہ. اور یتوب اللہ علی من تابا، لیکن ظاہر ہے عقل مندی بھی بتائی، اس کا حل بھی بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ایک طریقہ کار تھا، ایک اگر پرابلم بتائی تو اس کا حل بھی بتایا. کامیاب آدمی وہ ہے یتوب اللہ، جو اللہ سے توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا، اسے اللہ معاف فرمائیں گے اور اس پہ انشاءاللہ ضرور موسٹ شورلی اپنی رحمت اور اپنی عافیت کا معاملہ فرمائیں گے. لیکن اور پرابلم یہی رہے گی جو طالب آخرت ہوگا، بالکل اینڈ کا جو جنت کا ہوپ فل یا ڈیزائر رکھنے والا بندہ ہوگا یا امید رکھنے والا بندہ ہوگا، اس کا حال، اور جو دنیا کی امید اور محبت رکھنے والا بندہ ہوگا اس کا حال بالکل دیکھنے میں تو ہی فوری پتہ چل جائے گا. وہ کیسے؟ جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے من کانت نیتہ طلب الآخرہ جعل اللہ غناہ فی قلبی، جو آخرت کو اپنا غم بنائے گا، یعنی کہ نیت اپنی آخرت کے جو بھی عمل کرے گا اس کو آخرت کی نیت سے کرے گا. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے اپنے جو آخرت کے لیے عمل کرے گا تو جعل اللہ غناہ فی قلبی، اس کے دل میں اللہ پھر غنا بھر دیں گے. وہ جنرس ہو جائے گا، اس کے اندر سے بخل آٹومیٹکلی نکل جائے گا. چاہے مال اس کے پاس کم ہوگا لیکن وہ دینے سے نہیں گھبرائے گا. پھر وجمع له شمله، اور اس کے پاس تمام بینیفٹ جو پلیجرز ہوں گے وہ اس کے پاس اس کے قدموں میں لا کے اللہ رکھ دے گا. واتت الدنیا وهي راغبۃ، اور وہ بالکل پرواہ بھی نہیں کرے گا. یو وڈنٹ ایون پرے فار اٹ، اور اللہ لا کے خود بخود اس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت اور آسائش رکھ دے گا. ومن کانت نیتہ طلب الدنیا، لیکن جو دنیا کو اپنا غم بنائے گا، ہم فی الدنیا، دنیا کو اپنا غم بنائے گا یا دنیا کے لیے نیت کرے گا کام کرنے کی، جعل اللہ فقر بین عینیہ، اس کی پھر آنکھوں کے سامنے اللہ فقر کو بالکل واضح کر دے گا، یعنی کہ پرومیننٹ ہو جائے گا. وشتت علیہ امرہ ولا یأتی منہ الا ما کتب لہ، اور ملے گا اس کو صرف اتنا ہی جو اس کے نصیب میں، اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. لیکن ظاہر ہے اس کی پریشانی اس کے فیس سے پتہ چل جائے گا. اب آدمی جتنا بھی ملینئر ہو ہے، بلینئر ہے، تھوڑی سی اللہ نے پریشانی دی، اس کے چہرے پہ ہمارے ظاہر ہو جاتی ہے. دیکھنے والا کہہ سکتا ہے وہ یار اس بندے کا تو دماغ ہی بالکل معاف ہوا ہوا ہے، فار ایگزامپل ہائپوتھیٹکلی. جتنا بھی اس کی کیونکہ دنیاوی چاہت ہوگی اگر، تو اس کی وہ شکل سے اللہ خود بخود اس کی وہ پریشانی دکھا دیں گے، چاہے اس کے بعد جتنا کچھ بھی ہوگا. اور جو بندہ آخرت کو اپنا غم بنائے گا اس کے لیے آٹومیٹکلی اس کے قدموں میں لا کے اللہ ساری نعمتیں رکھیں گے، اور اس کی جو چہرے ہوگا اس سے اس کی سیٹسفیکشن، اس کی جو سیرینٹی ہوگی وہ دیکھنے والے کو خود بخود فیل ہوگی. تو بہرحال اس دولت کے اندر اگر ہم دیکھیں یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی واٹس دا ریالٹی اس دولت کی، تو وہ اس ایک دوسری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے یقول العبد مالی مالی، کہ یہ آدمی کہتا ہے مالی مالی، یعنی میرا مال بڑا اس پہ فخر کرتا ہے، یہ میری جائیدادیں، یہ دیز آر مائی پراپرٹیز، یہ میری فیکٹریز ہیں، یہ میری انڈسٹریز ہیں، یہ میرے فنڈز ہیں، دیٹس ہاؤ مینی میوچل فنڈ، اسٹاکس، کموڈیٹیز، ایکویٹیز، یہ سب میری میرے ایسٹس ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ثلاثن، 3 چیزیں ہیں مال کی، ما اکلا فافنا، جو انسان نے کھا لیا اور ختم کر دیا، او لبسا فابلا، یا کپڑے ہیں پہن لیے، یوز کر لیے، اب خراب ہو گئے، ختم ہو گئے، جو بھی ہے اسے اویل کر لیا، او عطا فاقتنا، کہ یا پھر اللہ کے راستے میں کچھ دے دیا اور اللہ نے اسے قبول فرما لیا. ظاہر ہے وما سوا ذالک فهو ذاہب وتارک للناس، اور اس کے علاوہ تو جو کچھ بھی ہوگا ان 3 کاموں کے علاوہ، جو کھا لیا، یوز کنزیوم کر لیا، ختم ہو گیا، پہن لیا کپڑے، لباس ہے گندا ہو گیا، پرگاندہ بالکل یوز ٹو ہو کے یا اسکیٹر اور ٹون ہو گیا، یوز کر لیا، اویل ہو گیا، یا اللہ کے راستے میں کچھ دے دیا تو وہ اویل ہو گیا.
اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب تو بعد والوں کے لیے، یعنی کہ وارثوں کے لیے، اشارہ اس طرف تھا. وہ انسان اس سے مالی جتنا بھی کرتا رہے، یہ میرا مال ہے، مگر وہ مال اس کے تو کسی کام کا ہونا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس نے تو ایک دن ظاہر ہے چلے جانا ہے اس دنیا سے. اسی لیے ایک دوسری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی روایت سے یہ پتہ چلتا ہے، ایکم مال وارثی احب الیہ من مالہ، قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا مالہ احب الیہ من مال وارثی، قال فان مالہ ما قدم ومال وارثی ما اخر، کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے یوز کر لیا، جیسے پہلے حدیث میں گزرا ان 3 فارمز میں، باقی جو کچھ بھی ہے وہ تو وارثوں کا ہے. مرتا انسان کی جیسے ہی اس دنیا سے کسی نے جانا ہے، فوراً ہی وارثوں میں اس کا جو ترکہ کہتے ہیں اسے شریعت میں، یا جو وراثت تقسیم ہوگی، اور مال تو اس کے اولادیں یا جو بھی اس کے ورثاء، اس کے ذوی الفروض، اس کے جو عصبہ ہیں، جو اس کے انہیریٹرز ہیں، وہ تو انہیرٹ کر لیں گے اس ساری اس کی پراپرٹیز کو. تو اس کا تو صرف وہی ہوگا جو یہ 3 چیزوں میں اس نے اویل کر لیا. اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی آتا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان مرتا ہے، اذا مات المیت، جب وہ مرتا ہے تو قالت الملائکہ، تو فرشتے کہتے ہیں ما قدما، کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. یعنی جو اس نے دنیا میں ہی چیریٹی کر دی تھی، ڈونیشن کر دی تھی، کسی کی کوئی مدد کر دی تھی، کوئی مسجد، مدرسہ، کوئی بھی صدقہ جاریہ فارم میں یا جس فارم میں بھی اس نے کوئی اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا، وہ کتنا تھا. اور آدمی وقال بنو آدم، آدمی کیا کہتا ہے جب کوئی مر جاتا ہے تو بعد میں رہنے والے جو اس کے ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس کے وارث ہوتے ہیں، اس کے جو مرحومین کے جو لوائقین ہوتے ہیں، جو پیچھے رہ جانے والے، وہ پوچھتے ہیں ما خلفہ، کہ بھائی اس بندے نے چھوڑا کیا، کتنا چھوڑ کے مرا. یہ ان کی آپس میں کانورسیشن یہ ہوتی ہے، اور فرشتوں کی کانورسیشن ہوتی ہے اس نے آگے کتنا بھیجا. تو یہ ایک جو کانٹراسٹ ہے وہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور ظاہر ہے جو دنیا میں اس مال کی محبت میں لگا رہتا ہے، وہ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے، لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم، اللہ تعالیٰ نے یہ دینار اور درہم کے بندے پر لعنت فرمائی. لعنت فرمانا مطلب بہت ہی ڈینجرس چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرما رہے اس بندے پہ جو ہر وقت دینار اور درہم کے پیچھے، یعنی کہ مال کی محبت میں بھاگتا رہے، اور ساری اس کی جو ایفرٹس ہے، اس کی ایمفسس، اس کا جان، مال، وقت جو اس کا اپنا ہے بھی، وہ ساری وہ دنیا کمانے میں ہی خرچ کرتا رہے. ایسے بندے پہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے. لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بندہ مال ہی نہ کمائے، بالکل ایبسلوٹلی نہیں. ایک دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے تجارت اور دولت اندوزی کا حکم نہیں دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دنیا کے لیے جمع کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن جو ایماندار وہ آتا ہے نا، تاجر صدوق الامین کمن نبیین و صدیقین و شہداء، کہ جو ایماندار تاجر ہے، جو حلال کے کما رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر رہا ہے، یا جو روزی بیٹھ کے کما رہا ہے اس میں حلال اور حرام کی فکر کر رہا ہے، شریعت کے سارے جو اصول، ضوابط، جو قانون ہیں ان کو فالو کر رہا ہے اگر، تو اس کا قیامت کے دن جو اس کا سٹیٹس ہوگا، اس کا جو سٹیچر ہوگا، وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے درمیان ہوگا. وہ بندہ اتنا اس کا ہائی لیول ہوگا اگر وہ ایماندار آدمی ہے اور نیک مخلص طریقے سے مال کما رہا ہے. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر ہے یہ حدیثوں میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ مال مانگا اللہ سے باقاعدہ، خود مال نہیں بلکہ فخر یعنی کہ مال کا نہ ہونا مانگا. اللہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، فرشتے نے پوچھا کہ اگر یہ پوری جو عرض علیہ ربی لیجعل لی بطحا مکہ کہ ذہبن، کہ پورا جو وادی مکہ کے قریب there was a town at that time which was called بطحا، اس پوری جو بطحا کا جو وہ ٹاؤن ہے اس کو پورے کو میں سونے سے بھر دوں آپ کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یا ربی ولکن اشبع یوما واجوع یوما، نہیں میرا تو بس اتنا ہوپ ہے، ڈیزائر ہے کہ میں ایک دن کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں، یعنی مجھے 2 دن کنزیکٹو کھانے کو بھی نہ ملے، میرا تو یہ دل ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. اور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس فقر کو خود مانگا، اور ظاہر ہے
وہ تو خود نبی تھے اور خاتم الانبیاء، اور ان کا تو ایک لیول ہی اور تھا. عام ہم جیسا مسلمان، ظاہر ہے ہمارا کیونکہ ایمان کا وہ لیول ہو ہی نہیں سکتا جو وہ مشاہدے کا ایمان ہو، اور جو ود آؤٹ مشاہدہ جو غیب کا ایمان ہو اس کا وہ کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا ظاہر ہے. اور پھر ان کا ایک اسٹیچر اور لیول اور ہمارا تو نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارے لیے فائنلی سمجھنے کی بات یہی ہے کہ ایمانداری سے تاجر اگر کما بھی لے مال حلال طریقے سے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اس فار ایز کہ اس کا دل اللہ سے خوف سے اور خشیت سے یا تقوی والی فکر میں لگا رہے. اور جو سب سے زیادہ قابل رشک یعنی کہ سم ون ٹو بی پراؤڈ آف بندہ ہوگا، یہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغبط اولیاء عندی لمؤمن خفیف الحاظ ذو حظ من الصلاة احسن عبادت ربی وطاعه فی سری وکان غامزا فی الناس لا یشار الیہ بالاصابع وکان رزقه کفافا فصبر على ذلك ثم نقض بیده فقال عجلت منیته قلت بواکیه قل تراثه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس میں فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں سب سے زیادہ جو قابل رشک یعنی کہ پراؤڈ ہونے والا بندہ ہوگا وہ مومن ہوگا اللہ کے نزدیک، یعنی اور وہ ہوگا جو خفیف الحاظی کہ بہت ہی ہلکا پھلکا ہوگا، یعنی کہ اس کا ویٹ نہیں ہوگا، اس کے اوپر مال دولت یا دنیا کی اتنی چاہت اور ان چیزوں کا ویٹ نہیں ہوگا. نماز میں وہ دل لگاتا ہوگا، نماز ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہوگا اور اللہ کی عبادت کرتا ہوگا، اور بہت دل لگا کر اس کا عبادت میں، شریعت کے اصول میں، حلال حرام کو کی پرواہ کرنے میں اور اس چیز میں بہت زیادہ لگا رہے گا. اور وہ اطاعت اور فرما برداری والی اللہ کی ایک زندگی گزارنے والا جو بندہ ہوگا وہ سب سے زیادہ قابل رشک ہوگا. اور ظاہر ہے اس کے علاوہ جو دوسرا بندہ ہوگا اپنی ایسے ہاتھ سے چٹکی بجاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یشار الیہ بالاصبع وکان رزقہ کفافا فصبر علی ذلک، یعنی اس کی جو روزی ہوگی وہ بالکل جس بندے کی بالکل اس کی جو ضرورت کے مطابق ہوگی، لیکن وہ اس پہ صابر اور قناعت کرنے والا ہوگا ظاہر ہے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اپنی چٹکی بجاتے ہوئے فرمایا کہ یہ موت تو کیونکہ آنے ہی والی ہے ان اینی کیس، یہ تو یوں کر کے کہ ابھی آئی کہ آئی کسی کو کیا پتہ. اور ظاہر ہے جو رشک سم ون ٹو بی پراؤڈ آف وہ بندہ ہوگا جو مال سے بچنے والا ہوگا. اور دوسری ایک روایت سے بھی اسی طرح کا پتہ چلتا ہے یکرہما ابن آدم یکرہ الموت و موت الخیر للمؤمن من الفتنہ و یکرہ قلت المال و قلت المال اقل للحساب، کہ انسان جو ہے یہ دو چیزوں سے بہت ڈرتا ہے، ایک اس کی موت اور دوسرا غریبی سے، مال کی دوری سے. حالانکہ جو موت ہے وہ تو فتنوں سے، جو دنیا میں اتنے فتنوں میں پڑنے والا ہر چیز کو، جیسے فتنۃ المال، اتنے مال اور دنیاوی فتنے، ان سے بچنے کی نجات کا طریقہ کیا ہے؟ وہ انسان کی موت. اور دوسرا فقر، اس مال جو ہوگا اس کی قلت یعنی کہ کمی، وہ آخرت میں کیونکہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ہوگا، حساب نہیں ہوگا، تو وہ اس کو بچا کے ایزیلی نکل جائے گا. اسی لیے جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے حضرت ان کی ام دردہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ پوچھا لا تطلبوا کما یطلب فلانا، کہ تو آپ کیوں نہیں مال طلب کرتے جیسے کہ وہ فلاں آدمی طلب کرتا ہے؟ تو اس پہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے ان امامکم عقبۃ قعودا لا یجوزها المثقلون فاحب ان اتخفه لتلك العقبہ، کہ تمہارے سامنے ایک رف ٹرین ہے، ایک عقبہ، ایک گھاٹی، ایک ڈیفیکلٹ مرحلہ آنے والا ہے، اور جو جتنا بھاری ہوگا دنیاوی اعتبار سے اس کے لیے مستقلوں، اس کے لیے اس سے گزرنا اتنا ہی مشکل ہوگا. اور جو ظاہر ہے دنیا کی محبت میں ٹھیک ہے کم ہے جتنا بھی ہے، لیکن اس پہ خوشی کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی طرف لگا رہے گا، اس کے لیے فرمایا ایک دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ من جاء واحتاج فقتم الناس کان حقا علی اللہ عز وجل ان یرزقوا رزقا سنۃ من حلال، جو بندہ قناعت اختیار کرے گا اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہے گا، اللہ اسے رزق حلال 1 سال تک عطا فرمائیں گے.
بہرحال ہمیں بھی اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی کہ ہم دنیا سے کم چاہت اور محبت اور آخرت کی فکر میں اپنا وقت لگائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.